ابا کی تھوڑی سی زمین تھی. وہ اور بھائی صبح سے شام تک اپنے کھیتوں میں دھان بویا کرتے تھے. ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر تھی، سو خوشحال تصور کیے جاتے تھے، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں 2 وقت کی روٹی بھی لوگوں کو نصیب نہیں تھی. اس بار میں ہماری فصل بہت اچھی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے بھیا سے فرمائش کی کہ جب منڈی میں فصل بیچنے جاؤ گے تو میرے لیے سینڈل لے کر آنا. تیرے لیے سینڈل لاؤں گا اور چوڑیاں بھی، تو فکر نہ کر، اس نے جواب دیا تھا. لیکن اس وقت سارے منصوبے خاک میں مل گئے جب ایک طوفانی رات نے ہمارے ہرے بھرے کھیت اور کھلیان اجاڑ دیے. پہلے ہوا کے جھکڑ چلے اور پھر بارش شروع ہو گئی. اتنی تیز بارش ہوئی کہ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. اس کے بعد ژالہ باری ہونے لگی جس نے ہماری کھڑی فصلیں اجاڑ دی. کھانے کے لیے دانہ نہ بچا تو سبھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے. امی رو رہی تھی کہ اب کیا کھائیں گے. قدرت کے سامنے سبھی بے بس تھے. یہ تو قدرتی آفت ہے جس کو روکا نہ جا سکتا تھا. گھر میں اناج کا تھوڑا سا ذخیرہ باقی تھا، کچھ دن گزارا ہوتا ہے. اب نئی فصل کے اگنے اور اس کو منڈی میں فروخت کرنے میں بہت وقت درکار تھا. اناج ختم ہو گیا تو ابا نے بھائی سے کہا کہ تم نوکری ڈھونڈو، فصل تو موسم پر ہوگی، اتنے دن ہم کیا کریں گے. بھائی شہر چلا گیا اور اس کو کام مل گیا. وہ ہمیں گزارے کے پیسے بھجوانے لگا، مگر بازار کے کھانے سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی. اماں کو علم ہوا تو بیٹے کی فکر سے بیمار رہنے لگی. تبھی ابا نے بھیا کو سندیسہ بھجوایا کہ آ کر ماں سے مل جاؤ، وہ تمہاری جدائی کے صدمے سے پریشان ہے. سندیسہ ملتا ہی بھائی اسی شام روانہ ہو گیا. گرچہ کہ اس روز موسم خراب تھا اور ندیوں میں طغیانی کی صورتحال تھی. بارش ہو رہی تھی، راستے بھی خراب تھے. بھائی نے بس کا سفر چنا تھا. سڑک پر پھسلن تھی. دوران سفر بس ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ ایک درخت سے جا ٹکری. میرا بھائی بھی دیگر مسافروں کے ساتھ شدید زخمی ہوا. ابا کو اطلاع ملی، وہ جائے وقوع کی طرف بھاگے. بھائی کو ہسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا، جس کے لیے بہت سے روپوں کی ضرورت تھی، جبکہ ہمارے پاس گھر میں 2 ٹکے نہ تھے. ابا نے زمین سستے داموں دی اور بیٹے کا علاج کروایا. اس کی جان تو بچ گئی مگر وہ ساری زندگی کے لیے پائج ہو گیا. زمین ہی تو ہمارا سہارا تھی، یہ سہارا بھی جاتا رہا. اب ارد گرد کے لوگوں کی طرح ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے. ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے ہماری جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابا نے دروازہ کھولا. وہ بولا، میں نزدیک ہی رہتا ہوں، گھر جا رہا تھا کہ بارش نے آ لیا. آپ کی کٹیا میں روشنی دیکھی تو یہاں پناہ کے لیے آ گیا. رستہ بہت خراب ہے اس لیے آگے نہیں جا سکتا. ایک رات کے لیے مجھ کو پناہ دے دو. یہ شخص کسی پڑھے لکھے کی مانند بنگالی بول رہا تھا. تبھی ابا اس کو اندر لے آئے. ہم جو روکھا سوکھا کھا رہے تھے اس میں سے ایک کھانے والا اور شامل ہو گیا. اسے بھی کھانا دیا. وہ کھا کر ایک طرف سو گیا. میں بھی وہیں سو رہی تھی کہ باقی گھر بارش سے گیلا ہو رہا تھا. جتنی بار رات کو میری آنکھ کھلی میں نے محسوس کیا کہ وہ جاگ رہا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے. اسی خیال سے میری نیند اڑ گئی کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. گھر میں امی اور میں پہلے ہی جاگ جاتی تھی. ہم باورچی خانے جانے لگی تو ماں نے قہوہ بنایا اور کہا کہ میں مہمان کو دے آؤ. ماں نے قہوہ بنایا اور کہا کہ اس مہمان کو دے آؤ. میں نے اس کو قہوہ دیا. اس نے شکریہ کہا. اس کی نظر بار بار میری طرف اٹھتی تھی جیسے شکاری چوکس انداز میں اپنے شکار کو دیکھتا ہے. گھر کی حالت سے اس نے ہمارے حالات کا اندازہ کر لیا تھا. اب اس نے ابا کو اپنے دام میں الجھانا شروع کر دیا. کہنے لگا، میں فلاں شہر میں ایک دکان کا مالک ہوں، اگر میرے ساتھ وہاں چلیں تو میں آپ کو کام دلا سکتا ہوں. اس نے کچھ رقم جو ہمارے حساب سے بہت زیادہ تھی ابا کو دے دی. رقم بطور ایڈوانس تھی. ہمارے لیے تو یہ دن عید کا دن ثابت ہوا. ابا نے رخت سفر باندھ لیا. تب اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کی بیٹی کو بھی لے چلیں تو میں اس کی تنخواہ بھی آپ کو ایڈوانس دے دیتا ہوں. اتنے سارے اور پیسوں کا سن کر میری والد کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے کئی دن کا پیاسا صحرا کا مسافر سامنے سراب کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. یوں امی نے میرا سامان بھی ابا کے سامان کے ساتھ باندھ دیا. میں ابا کے ساتھ جا رہی تھی، پھر بھی جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا. یوں لگتا تھا کہ اب میں کبھی گھر واپس نہیں آؤں گی. میری چھٹی حس بار بار مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، مگر مجبور تھی. والد نے کہا چلو تو میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی. گھر پر ایک آخری نگاہ ڈالی. ماں کو دیکھا تو رونا آ گیا. برا ہو اس غربت کا کہ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور دربدر کر دیا. شام کو ہم بس میں سوار ہوئے. ساری رات سفر کرتے رہے. ہم ایک شہر میں پہنچے. میں نے شہر پہلی دفعہ دیکھا تھا. اس نے ابا کو دکان میں ملازم کرا دیا تھا اور مجھے ایک گھر میں ٹھہرا دیا تھا. کہنے لگا کہ فیکٹری ابھی بند ہے جہاں عورتیں چمڑے کے پرس مشین پر سیتی ہیں. فیکٹری کھلے گی تو تم کو وہاں کام مل جائے گا. کچھ دن یہاں رہنا ہوگا. ابا نے گھر خط بھیج دیا کہ امی کو تسلی ہو اور گھر سے جواب بھی آ گیا.
یہ آدمی بھی ہم کو گھر سے آئے خطوط پڑھ کر سناتا تھا اور ان کی طرف سے جواب بھی لکھ کر بھجواتا تھا۔ اس شخص کا نام قاسم تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ گھر سے خط آیا ہے، بھائی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ حادثے کے بعد سے میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ ابا کے پاس کرایہ نہیں، قاسم نے ہی اپنے پیسوں سے ٹکٹ بھی لا کر دیا اور سفر میں خرچ کرنے کے لیے رقم بھی دی۔ میں رونے لگی، والد جا رہے تھے، میں نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ قاسم بولا بیٹی دیکھو بارش تھم گئی ہے، 1-2 روز میں راستے صاف ہو جائیں گے اور فیکٹری کھل جائے گی اور ضرورت مند خواتین کو انہوں نے کھپا دیا تو پھر تم کو نوکری نہ ملے گی۔ تم حوصلے سے کام لو، تمہارے ابا 2-4 روز میں آ جائیں گے۔ میرے رونے سے میرا باپ پریشان ہوا مگر ٹکٹ کے پیسے بھی نہ تھے، سو میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی بھر کے چلے گئے۔ ان کے جانے سے مجھے یوں لگا جیسے یہ جہاں بھی ویران ہو گیا ہے۔ اداسی مجھ پر برس پڑی اور چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ شام کو وہ شخص گھر لوٹا اور کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں تمہارے کام کی جگہ دکھاؤں۔ میں بادل ناخواستہ تیار ہو گئی۔ کام کے لیے ہی تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی تھی، تو اب کیسے سفر پر جانا تھا؟ جب راستہ کسی طور پر ختم نہ ہو رہا تھا تو میں نے جان لیا یہ خیر کا سفر نہیں ہے۔ گاڑی کا سفر ختم ہوا تو ہم ندی کنارے پہنچ چکے۔ اب لانچ کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ سمجھ آ گئی تھی کہ ہم کسی فیکٹری نہیں جا رہے بلکہ کسی دوسرے دیش جا رہے ہیں۔ میں لانچ میں اکیلی نہ تھی، کچھ دوسری عورتیں بھی کام کی تلاش میں جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فیکٹری شاید کسی دوسرے جزیرے پر ہے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جزیرہ کون سا ہے اور ہماری منزل کہاں ہے، تاہم ہمیں لے جانے والے ضرور جانتے تھے کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ جب لانچ کنارے گئی تو پتہ چلا یہ ہمارا بنگلہ دیش نہیں بلکہ ہم کو یہاں تک لانے والوں کا دیس ہے۔ یہ ہمارا پڑوسی ملک تھا۔ انہوں نے ہم کو ایک گھر میں بند کر دیا۔ دوسرے دن ایک آدمی ہمیں ایسی جگہ لے گیا جہاں ہوا کی بیٹیاں بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ یہاں میری ہم وطنوں کی بولیاں لگائی جا رہی تھی۔ خریدنے والے قیمت دینے اور کسی جانور کی طرح اپنا خریدا ہوا مال ہانگ کر لے جا رہے تھے۔ یہاں کوئی چہرہ شناسا نہ تھا۔ مجھے ایک ایسے شخص نے خریدا جو بیوی بنا کر عورتوں کو مشرق وسطی ممالک میں لے جاتا تھا اور وہاں باندی کے طور پر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اس نے مجھے جس دوسرے شخص نے خریدا وہ دن بھر مجھ سے کام لیتے اور رات کو جانوروں کی باڑے میں بند کر دیتے۔ میں نے وہاں انتھک محنت کی اور کئی ماہ قید رہی۔ اس دوران مالک جب چاہتا مجھ سے اپنی خواب گاہ کی رونق بڑھا لیتا۔ میں تو ان کی خریدی ہوئی باندی تھی، بھلا میں اور میرے کیا حقوق ہوں گے؟ سب حقوق تو اسی کے تھے۔ جب اس شخص کا مجھ سے دل بھر گیا تو کہیں میرا سودا کر دیا۔ آہستہ آہستہ میری شناخت گم ہو گئی تھی۔ میں تو یہاں فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان لوگوں کی زبان سے نا بلد تھی۔ جو کچھ آپس میں گفتگو کرتے تھے میں سمجھ نہ سکتی تھی۔ اب جس نے مجھے خریدا وہ بال بچے دار آدمی تھا اور اس کی بیوی بیمار تھی۔ گھر میں بیوی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بیوی کی دیکھ بھال کی خاطر خریدا تھا۔ میں سارا دن اس کی بیوی کی خدمت کرتی، پھر شکر کرتی کہ اس عورت اور بچوں کی خدمت کرتی رہوں مگر میری عزت تو محفوظ رہے، میری روح پر تو کوئی تشدد نہیں ہوگا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس شخص کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ میں اس کے لیے بھی خریدا ہوا مال تھی، اس کی ملکیت تھی۔ میں یہ اذیت آخر کب تک برداشت کرتی؟ ایک رات اس کے بچے نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور مجھے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ شب بھر کے سفر میں سڑک پر پہنچی، ادھر سے مسافروں کی بس کا گزر ہوا۔ ڈرائیور کو میں نے رکنے کا اشارہ کیا، اس نے بس روکی اور مجھے بٹھا لیا۔ میرے پاس کرایہ نہ تھا۔ ایک مسافر میری شکل کو بھانپ لیا تھا اور اس نے میرا کرایہ ادا کر دیا۔ وہ ایک پاکستانی تھا۔ میں نے اس کو اپنا احوال مختصر بتایا۔ اس نے کہا کہ اس ملک کا قانون ہے کہ میں نامحرم عورت کو نہیں رکھ سکتا اور نہ اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں کچھ بنگالی ہیں، وہ تمہارے ہم وطن ہیں۔ تم ان کو اپنی کہانی کہو، ممکن ہے کہ وہی تمہاری مدد کریں۔ وہ مجھے بنگالیوں کے باڑے میں لے گیا جہاں مجھے وہی بھارتی دلال نظر آیا جس نے مجھے پہلی بار کلکتہ میں بیچا تھا۔ اس نے مجھے اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگا اور بولا اس بار اعتبار کرو، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گا کیونکہ میرے سوا تم کو وہاں اور کوئی نہیں لے جا سکے گا۔ تمہارے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تم گرفتار کر لی جاؤ گی۔ تم ان کے ہتھے لگ گئی تو وہ تمہیں پھر سے تمہارے سابقہ مالک کے حوالے کر دیں گے۔ یہاں کے تھانے میں بھی کوئی تمہاری بات نہیں سمجھے گا اور نہ تم ان کی زبان کو سمجھو گی۔ اس دلال نے دبئی لا کر پھر سے مجھ کو فروخت کر دیا جس نے مجھے خریدا تھا۔ وہ برا آدمی نہ تھا، اس کو بس ایک خدمت گار کی ضرورت تھی۔ گھر پر ملنے اس کا ایک پاکستانی دوست حیدر آیا کرتا تھا۔ ایک روز مجھے حیدر سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کو اپنی کہانی سنائی اور مدد کی درخواست کی۔ وہ بولا میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، مجھے اپنے دوست سے بات کرنی ہوگی کیونکہ میں اپنے دوست سے غداری نہیں کر سکتا۔
اس نے دوست سے بات کی جس نے مجھے خریدا تھا. وہ بولا اگر تم اس کو لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو ورنہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں گا. بہرحال پاکستانی بھائی نے اس شرط پر مدد کا وعدہ کیا کہ وہ کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دے گا اور میں کسی کی بیوی بن کر اس کے ساتھ عزت کی زندگی گزار لوں گی. میں نے یہ شرط قبول کر لی تو وہ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا اور یہاں ایک خوشحال دیہاتی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی مگر اس کے 3 لڑکے تھے. وہ صحت مند اور خوش شکل آدمی لیکن عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا. اپنے سے بڑے عمر کے شخص کو قبول کرنا اب میری مجبوری تھی. کوئی ٹھکانہ جو نہ تھا اور پاکستانی بھائی سے وعدہ بھی کر چکی تھی تو میں نے نکاح کر لیا مگر دل خوشی سے نہیں ملا. پھر بھی ایک دن اور تحفظ دینے والا جیون ساتھی تو ملا تھا. مجھے لگا اب میرا سفر ختم ہونے لگا ہے لیکن قسمت میں سکون بھی نصیب والوں کو ملتی ہے. شوہر تو مجھ سے بھلا سلوک رکھتا تھا مگر اس کے بچے سیانے تھے. وہ مجھے قبول نہیں کرتے تھے. سوتیلے لڑکوں نے مجھے ستانا شروع کر دیا اور میری جھوٹی شکایتیں باپ سے لگاتے تھے. تو میرا شوہر کہتا تھا کہ تم لڑکوں کا خیال رکھا کرو اور ان کو شکایت کا موقع نہ دیا کرو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. جو بھی سلوک کرتے میں چپ چاپ سہتی اور سوچتی کہ شریف آدمی اس کے گھر کی چھت تو مجھے ملی ہوئی ہے. گھر کی 4 دیواری اور عزت کی روٹی بھی بڑی نعمت ہے. شوہر کے لڑکے مجھے اپنا دشمن سمجھتے تھے لیکن میں تو انہیں دشمن نہیں سمجھتی تھی. آخر وہ دن آ گئے کہ مجھے سکون نصیب ہو گیا. لڑکے جب بڑے ہو گئے تو ان کو عقل آ گئی. اب وہ مجھے نہیں ستاتے تھے بلکہ میرا خیال رکھتے تھے کیونکہ ان کو کھانا وقت پر ملتا تھا. میں ہر طرح سے ان کی خدمت کرتی اور ان کے سب کام کرتی تھی. دکھ کے دن آخر ختم ہو گئے. لڑکوں کی شادیاں ہو گئی اور ان کے بچے ہو گئے. میں نے ان کی پرورش میں بھی ان کی مدد کی تو ان کی بیویاں بھی مجھے چاہنے لگی. شوہر وفات پا گئے تو انہی سوتیلے لڑکوں نے مجھے سکھ دیا اور زمانے کے سرد و گرم سے بچایا. وہ اب میری سگی ماں کی طرح عزت کرتے ہیں. سوچتی ہوں اگر یہ میرے نہ بنے ہوتے تو اس بڑھاپے میں کہاں جاتی. اپنوں کو تو کھو چکی تھی اب ان سے ملنا محال تھا. یہ صرف میری ہی کہانی نہیں ایسی ہزاروں بنگلہ دیشی لڑکیاں غربت کے باعث در بدر ہوئی ہیں. ان کو نوکریوں کا جھانسا دے کر یہ مجرم لوگ بردہ فروشی کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہوں گے.